حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام والتحية والإكرام على البشير النذير السراج المنير حبيب إله العالمين مولانا ومولى الثقلين جد الحسن والحسين بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد لا سيما وابن عمه ووصيه ووزيره وخليفته نور الأنوار حجج الجبار والد الأئمة الأطهار المولود في بيت ذي الأستار غالب على كل غالب مطلوب كل طالب الذي حبه فرض على الحاضر والغائب علي بن أبي طالب. اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين ولعنة الدائمة على أعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنكر فضائلهم وإسمتهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. عزیزان گرامی، اب ہمارے درپیش شبۂ قدر ہیں اور ہمیں آمادہ ہونا ہے ان شبۂ قدر میں. سب سے پہلے تو امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کے غم کے لیے، اور اس کے بعد شبۂ قدر کے اعمال، دعائیں، وظائف ہمارے درپیش ہیں. جیسا کہ میں نے سب سے پہلے میں آپ سب کی خدمت میں امیر المومنین کی شہادت پر، ان کے شب ضربت پر، ان کی شہادت پر تمام مومن و مومنات کی خدمت میں، آپ سب کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں اور اپنی گفتگو کا آغاز کرتا ہوں. چونکہ آج مجھے آپ کی خدمت میں 2-4 منٹ جلدی شب قدر کی فضیلت، اسے شب قدر کیوں کہا جاتا ہے، یہ بیان کرنا ہے. اور اس کے بعد اعمال شب قدر کیا کیا ہیں، شب 19، شب 21 اور شب 23 کے اعمال. پھر اس کے بعد آخر میں چند جملے انشاءاللہ امیر المومنین کے مصائب کے آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. میں نے جس سورہ مبارکہ کی تلاوت کی ہے جو اس شب قدر سے مخصوص ہے، جس میں اللہ فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، کہ بے شک ہم نے یہ قرآن شب قدر میں نازل کیا. وما ادراک ما لیلۃ القدر، اور تم کیا جانو کہ یہ شب قدر کیا ہے. لیلۃ القدر خیر من الف شہر، یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے. تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر، اور یہ وہ رات ہے کہ جس میں ملائکہ اللہ کے حکم سے نازل ہوتے رہتے ہیں. اس ترجمے پہ توجہ کیجیے گا، نازل ہوتے رہتے ہیں ملائکہ امر خدا اور روح خدا کو لے کر. اور اس کے بعد سلام ہی حتی مطلع الفجر، اور یہ نہ صرف یہ کہ چند منٹ کے لیے نازل ہوتے رہتے ہیں، بلکہ یہ پورے فجر تک نازل ہوتے رہتے ہیں. معلوم یہ ہوا کہ فرشتوں کی آمد فجر تک ہوتی ہے، اسی لیے اس شب کے احیاء کے لیے کہا گیا کہ اس شب کو جاگا جائے، عبادت کی جائے، اللہ کی رضایت حاصل کی جائے، اپنے گناہوں کی بخشش کی جائے. جیسا کہ روایتوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ شب قدر اس رات کو کہتے ہیں کہ جس رات میں اللہ نے مقدرات معین کیے ہیں، قسمتیں لکھی ہیں، اسی لیے اس شب کو شب قدر کہا گیا. اس شب کو شب قدر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کیونکہ بندوں کے پورے سال کے مقدرات اس شب میں معین ہوتے ہیں. جیسا کہ سورہ دخان کی آیتوں سے ثابت ہے، جس میں اللہ فرما رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ،
کہ ہم نے اس قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا ہے، اِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ، اور ہم ڈرانے والے ہیں لوگوں کو۔ اور اس رات کی خاصیت سورہ دخان کی آیت نمبر 3 میں اللہ بیان فرما رہے، معاف کیجیے آیت نمبر 4 میں، فِيهَا يَفْرُقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ، اور یہی وہ رات ہے کہ جس کے اندر اللہ اپنی حکمتوں کے ذریعے سے تمام امور کو انجام دیتا ہے۔ اس رات ہر حکمت والے کام کا یا معاملے کا فیصلہ اللہ کی طرف سے کیا جاتا ہے، یعنی سال بھر ایک بندے کے ساتھ کیا پیش آنے والا ہے اس رات میں معین ہو جاتا ہے۔ اس وجہ سے اس شب کو شب قدر کہا جاتا ہے، یعنی اللہ تعین کرتا ہے، تقدر کرتا ہے، معین کرتا ہے تمام سال بھر کے معاملات کو، زندگی کیسے گزرے گی، رزق کتنا ملے گا، عمر کتنی رہے گی، بیماریاں ہوں گی یا نہیں ہوں گی، صحت کیسی رہے گی، دینی امور کیسے انجام پائیں گے، دنیاوی امور کیسے انجام پائیں گے، یہ ساری تقدیرات اللہ اس رات میں معین کرتا ہے۔ عزیزو و دوستو، میں یہاں تک آپ کو لے کر آیا ہوں تو معلوم ہوا کہ یہ وہ رات ہے کہ جس میں اللہ پوری زندگی کے، پورے سال کے مقدرات کو معین کرتا ہے، مقدر کرتا ہے، اور اسی لیے ہمیں اس پوری رات کے جاگنے اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی تاکید کی گئی ہے۔ چھٹے امام سے، ساتویں امام سے، ہر امام سے حدیثیں ہمارے پاس موجود ہیں۔ دوسری اس شب کی جو فضیلت ہے وہ کیا ہے کہ اس شب میں قرآن نازل ہوا۔ عزیزو دوستو، قرآن 2 صورتوں میں نازل ہوا ہے۔ پہلا کیا ہے کہ قرآن تدریجی صورت میں نازل ہوا۔ تدریجی کا مطلب اسٹیپ بائی اسٹیپ، جیسا جیسا معاملہ پیش آتا گیا، جیسے واقعات پیش آتے گئے، اللہ نے اسی لحاظ سے آیتوں کو، سوروں کو قلب پیغمبر پر نازل کیا تاکہ وہ مہر تصدیق بن جائے پیغمبر کے عمل کی، یا پھر قرآن کی آیتیں ہمارے لیے، قوم کے لیے، مسلمانوں کے لیے مشعل راہ بنے۔ پہلے ایسا ہو چکا ہے، اب ایسا نہ ہو، جب پہلے ایسا نہیں ہوا تھا اس وجہ سے یہ عذاب آیا، لہذا تم اپنے آپ کو ایسا نہ بناؤ کہ تم پر بھی عذاب خدا نازل ہو۔ تو معلوم ہے کہ تدریجی صورت میں جیسے واقعات پیش آتے گئے، زندگی بڑھتی گئی پیغمبر کی، اسی طریقے سے کچھ صورتیں، کچھ آیتیں مدینے میں نازل ہوئیں، کچھ مکے میں نازل ہوئیں، اور کچھ اور جگہوں پر نازل ہوئیں۔ عزیزان گرامی، یہ تدریجی مرحلہ، اسٹیپ بائی اسٹیپ، لیکن 114 صورتوں کی صورت میں قرآن پورا کا پورا نازل ہوا شب قدر کے اندر۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ، یعنی اس کو کہتے ہیں یک دفعی نازل ہونا، ایک دفعہ میں پورا قرآن نازل ہو گیا شب قدر کے اندر۔ اب یہاں مجھے بحث یہ نہیں کرنا ہے کہ شب قدر میں قرآن نازل ہوا تو کیسے ہوا اور کیا ہوا، یا اور دوسری چیزیں۔ مجھے یہ گفتگو آپ کے سامنے پیش کرنا ہے کہ اس شب قدر کا کتنا گہرا تعلق ہمارے اور آپ کے وقت کے امام حضرت ولی عصر ارواحنا فدا کے تعلق سے ہے، ہمارے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف سے کتنا گہرا اس کا تعلق ہے۔ یاد رکھیے، بس جلدی سے آپ کی خدمت میں عرض کر دیتا ہوں۔ میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ یہ اتنی بافضیلت شب ہے، اتنی بافضیلت شب ہے، اتنی بزرگ شب ہے کہ اس کی فضیلت اور بزرگی کو ہم سمجھ ہی نہیں سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ اللہ کے مقدرات میں ہے، اللہ نے اس کو معین کیا ہے، مقدرات میں اللہ نے شامل کیا ہے۔ جیسا کہ قرآن کی آیت ہے سورہ حج کی 74 نمبر آیت، جس میں اللہ فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے قدر خدا کو نہیں پہچانا ہے۔ تو جو فرمایا آپ نے، یعنی ہم پہچان ہی نہیں سکتے۔ یہی وجہ ہے کہ لیلۃ القدر کو تعبیر کیا گیا ہے جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے، یعنی لیلۃ القدر ہی الزہرا، یعنی وہی فاطمہ زہرا ہے۔ کیوں؟ آپ ذرا غور کیجئے، جناب سیدہ کی قبر مبارک نامعلوم ہے، شہادت کا روز معین نہیں ہے، 2 شہادتوں کے دن ہیں۔ تو جو فرمایا آپ نے، اسی طریقے سے شب قدر ہے جو معین نہیں ہے، شب 19 میں ہو سکتی ہے، شب 21 میں ہو سکتی ہے، شب 23 میں ہو سکتی ہے، یا بعض روایتوں میں شب 27 کا بھی تذکرہ ہمارے پاس موجود ہے۔ عزیزو دوستو، تو اس شب کی فضیلت اور اس کو درک کرنے کے لیے سب سے بڑی چیز کیا ہے کہ ہم اس شب میں جاگیں، اعمال انجام دیں، وظائف انجام دیں، امیر المومنین کی عزاداری کریں،
عزیز و دوستو آئیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو معلوم ہے کہ اس شب میں قرآن نازل ہوا، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے فجر تک، اور انسانوں کی تقدیریں لکھی جاتی ہیں۔ اب مجھے جس چیز سے بحث کرنی ہے کہ جس میں اللہ نے فرمایا ہے کہ تنزل الملائکۃ والروح، یاد رکھیے یہ تنزلو جو ہے یہ مضارع کا صیغہ ہے، ماضی کا صیغہ نہیں ہے، نہ امر کا صیغہ ہے، یہ مضارع کا صیغہ ہے۔ مضارع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ چیز کنٹینیو رہتی ہے، توجہ فرما رہے ہیں آپ، چلتی رہتی ہے وہ چیز۔ تنزلو یعنی فرشتے نازل ہوتے تھے اور ہوتے رہیں گے، ہوتے ہیں اور ہوتے رہیں گے، توجہ فرما رہے ہیں آپ، یعنی تینوں زمانے اس کے اندر آ گئے۔ اب سوال یہ ہے کہ فرشتے کس پر نازل ہوتے ہیں، اس کی طرف بھی اللہ نے، جو میں نے کہا تھا کہ کتنا گہرا ربط ہے صاحب امر سے، کتنا گہرا ربط ہے امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف سے۔ اللہ کہہ رہا ہے سورہ نحل کی 2 نمبر آیت میں يُنَزَّلُ الْمَلَائِكَةَ بِالرُّوحِ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، اللہ اکبر۔ سورہ نحل کی 2 نمبر آیت میں اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ ملائکہ کو نازل کرتا ہے بالروح، اپنی روح کے ساتھ، وہ روح جو اس کے امر کا مظاہرہ کرتی ہے، عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ، یہاں ہے نقطہ۔ اللہ جس بندے پر چاہتا ہے ملائکہ کو اپنے امر کے ساتھ، اپنی روح کے ساتھ نازل کرتا ہے۔ روح کیا ہے؟ سورہ اسراء کی 85 نمبر آیت میں اللہ نے فرمایا یسألونک عن الروح، اے میرے نبی تم سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں، قل الروح من امر ربی، کہہ دو کہ روح امر رب ہے، روح اللہ کا رب حکم ہے۔ تو جو فرما رہے ہیں آپ، ہم ساری تفسیرات کو، ساری تفسیرات کو، توضیحات کو چھوڑتے ہوئے، وضاحتوں کو چھوڑتے ہوئے صرف یہاں آتے ہیں کہ یہ امر ہے، تو یہ امر جو کسی کے اختیار میں تو ہوگا، وہ کون ہے کہ جس کے اختیار میں ہے؟ جہاں تک رسول کا سوال ہے، رسول کو گزرے ہوئے 1400 سال کے قریب ہو رہے ہیں۔ رسول کے دور میں بھی شب قدر آتی تھی، فرشتے نازل ہوتے تھے، مگر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ تنزلو، اللہ نے یہ نہیں کہا کہ نازل ہو چکے فرشتے، ایسا لفظ نہیں استعمال کیا، بلکہ اللہ کہہ رہے نازل ہوتے رہتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ کوئی صاحب امر ہے جس کے اوپر یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، تقدیرات لے کر آتے ہیں، اور وہ کوئی اور نہیں ہے۔ روایتوں کی بنیاد پر عرض کر رہا ہوں، چوتھے امام نے فرمایا ہے کہ یہ جو تقدیرات آتی ہیں اور جو استمرار انبیاء ہے، جو استمرار ملائکہ ہے نازل ہونے والا، نازل ہوتے رہتے ہیں، یہ کوئی اور نہیں ہے بلکہ ہمارا آنے والا، ہمارا قائم ہے، آنے والا امام ہے، جس کے اوپر جو پردہ غیب ہے، جس کو طولانی غیبت حاصل ہے، اس کے اوپر یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں۔ پتہ یہ چلا کہ یہ ایک رات کیوں 1000 مہینوں سے افضل ہے، اس کا فلسفہ بھی واضح ہو گیا۔ روایتوں میں کہ 1000 مہینوں سے کیوں افضل ہے؟ 1000 مہینے کون؟ بنی امیہ کے 1000 مہینوں کی حکومتوں سے آل محمد کی ایک رات یہ افضل ہے۔ توجہ فرمایا آپ نے۔ اور اس آل محمد میں جو آج ہمارا امام ہے پردہ غیب کے اندر، جو ہم پر حاکم ہے، ہمارا ولی اور رہنما ہے، جو پردہ غیب میں اس طریقے سے ہماری ہدایت کر رہا ہے جیسے سورج بادلوں کے پیچھے رہنے کے بعد بھی اپنی روشنی سے فیضیاب کرتا ہے، اپنی تمازت سے فیضیاب کرتا ہے، اسی طرح ہمارا امام، اور اسی کے اوپر یہ فرشتے نازل ہوتے ہیں، تقدیرات وہیں آتی ہیں، وہاں سے بڑھتی ہیں۔ عزیز و دوستو، اسی لیے شبہ قدر میں تاکید کی گئی ہے کہ زیادہ سے زیادہ جتنی بار ہو سکے اس دعا کو پڑھو جو امام سے مخصوص ہے، کہ جس میں جو دعا کون سی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائی فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک وتمتعہ فیہا طویلا، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ یہ دعائیں ہمیں مستقل پڑھنا ہے، ہمیشہ پڑھنا ہے یہ دعائیں عزیز و دوستو، پوری رات پڑھنا ہے اور ہمیشہ پڑھنا ہے۔ تو آپ کی خدمت میں عرض کیا میں نے کہ کتنا گہرا ربط ہے اور اہم ربط ہے، مین جو یہ رات ریلیٹڈ ہے وہ ریلیٹڈ ہے ہمارے امام سے۔ آئیے اس شب میں ہم اپنے لیے تو دعا کرتے ہیں نا، تو امام کے ظہور کے لیے دعا کریں، فرزند زہرا کے ظہور کے لیے دعا کریں، دل بند مرتضیٰ کے ظہور کے لیے دعا کریں، ارمان انبیاء کے ظہور کے لیے دعا کریں، تمنائے خدا کے ظہور کے لیے دعا کریں، بقیت اللہ کے ظہور کے لیے دعا کریں۔
عزیز و دوستو، عظیم شب درپیش ہے، 3 شبیں ہیں، آئیے اعمال کریں، دعائیں کریں، اپنی تقدیرات کو سنواریں، امیر المومنین کا غم منائیں، اور امیر المومنین کے بیٹے حضرت ولی عصر رضی اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے ظہور پرنور کے لیے دعا کریں، پروردگار حضرت کے ظہور پرنور میں تعجیل فرما، آمین الہی آمین۔ آئیے دیکھتے ہیں شب قدر کے اعمال کیا ہیں، میں جلدی جلدی آپ کی خدمت میں عرض کر دینا چاہتا ہوں۔ شب قدر 3 شبوں میں ہے، شب 19، شب 21 اور شب 23 رمضان المبارک۔ ان تینوں شبوں کے کچھ مشترک اعمال ہیں، کچھ الگ الگ اعمال ہیں۔ سب سے پہلے میں مشترک اعمال آپ کی خدمت میں عرض کیے دیتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ یہ شب جب شروع ہوتی ہے تو اس شب میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ ہے غسل، ان شبوں کا غسل، جس کی نیت ہوگی کہ میں شب قدر کا غسل بجا لاتا ہوں یا بجا لاتی ہوں قربتاً اللہ، اور اس کے بعد غسل کرنا۔ غسل آپ جانتے ہیں کیسا ہوتا ہے۔ غسل سے فارغ ہوں، اس کے بعد جب اعمال کرنے بیٹھیں تو 2 رکعت نماز اس شب کی ہے، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید، اور نماز کے بعد 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ تاکید کر دے رہا ہوں، نماز کے بعد جب اعمال شروع ہوگا، یہ مشترک اعمال ہیں جو تینوں راتوں میں کرنا ہے۔ پھر اس کے بعد میں بیان کروں گا کہ تینوں راتوں کے الگ الگ بھی کچھ اعمال ہیں، لیکن یہ وہ اعمال ہیں جو تینوں راتوں کے مشترک ہیں، تینوں راتوں میں کامن ہیں، جو آپ کو کرنا ہے۔ پہلے کیا ہے؟ غسل بجا لانا ہے، 2 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں سورہ حمد کے بعد 7 مرتبہ سورہ توحید یعنی سورہ قل واللہ ہے۔ نماز ختم ہوگی، اس کے بعد 70 مرتبہ آپ کہیں گے استغفر اللہ و اتوب الیہ۔ اس کے بعد قرآن کھول کر اپنے سامنے رکھیں اور یہ دعا پڑھیں۔ کون سی دعا؟ اللہم انی اسألک بکتابک المنزل بک وما فیہ وفیہ اسمک الاکبر واسماؤک الحسنى وما يخاف ويرجى ان تجعلنی من عتقائک من النار۔ اس کے بعد اپنی حاجتیں پیش کریں، جو بھی دعائیں، اور بطور خاص امام زمانہ کو اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں۔ جب دعا کر لیں اس کے بعد قرآن کو بند کر کے سر پر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں، اللہم بحق ھذا القرآن وبحق کل مؤمن مدحتہ فی وبحقک علیہم فلا احد اعرف بحقک من۔ 10 مرتبہ بک یا اللہ بک یا اللہ، پھر 10 مرتبہ بمحمد بمحمد بمحمد، پھر 10 مرتبہ بعلی بعلی بعلی، پھر 10 مرتبہ بفاطمہ بفاطمہ بفاطمہ، پھر 10 مرتبہ بالحسنی بالحسنی بالحسن، پھر 10 مرتبہ کہیں بالحسینی بالحسینی بالحسین، پھر 10 مرتبہ کہیں بعلی ابن الحسین بعلی ابن الحسین بعلی ابن الحسین، پھر 10 مرتبہ کہیں بمحمد ابن علی بمحمد ابن علی بمحمد ابن علی، پھر 10 مرتبہ کہیں بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد بجعفر ابن محمد، پھر 10 مرتبہ کہیں بموسیٰ بن جعفر بموسیٰ بن جعفر بموسیٰ بن جعفر، پھر 10 مرتبہ کہیں بعلی ابن موسیٰ بعلی ابن موسیٰ بعلی ابن موسیٰ، پھر 10 مرتبہ کہیں بمحمد ابن علی بمحمد ابن علی بمحمد ابن علی، پھر 10 مرتبہ کہیں بعلی ابن محمد بعلی ابن محمد بعلی ابن محمد، پھر 10 مرتبہ کہیں بالحسن ابن علی بالحسن ابن علی بالحسن ابن علی، پھر 10 مرتبہ آخر میں کہیں بالحجت القائم بالحجت القائم بالحجت القائم۔ جب 10 مرتبہ کہہ لیں، یہ سارے ذکر 10 مرتبہ کہنے ہیں، اس کے بعد پھر اپنی حاجتیں، اپنی دعائیں بارگاہ پروردگار میں رکھیں، اور بطور خاص اس شب میں امام زمانہ کو اپنی دعاؤں کا حصہ بنائیں، اور زیادہ سے زیادہ دعا کریں کہ پروردگار، ماحول پرآشوب ہے، دنیا میں اتنی تکلیفیں بڑھ چکی ہیں، ظلم بڑھ چکا ہے،
پروردگار اس شب کے معصوم کی شہادت کا واسطہ ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اس کے بعد زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھیں، شب بیداری کریں، پوری رات جاگیں، اور ایک عمل ہے اس تمام شبوں میں جو انجام دینا ہے وہ 100 رکعت نماز ہے، ہر رکعت میں 10 مرتبہ سورہ قل هو اللہ کے ساتھ یہ 2 رکعت کر کے نماز ادا کی جائے گی۔ تو یہ مشترک اعمال تھے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا، جو کامن اعمال تھے تینوں راتوں کے۔ اب آئیے دیکھتے ہیں شب 19 کے اعمال کیا ہیں۔ تو شب 19 کے اعمال میں جیسا کہ میں نے عرض کیا 2 رکعت نماز پڑھنا ہے جو شب قدر کی نماز ہے، جس میں ہم نیت کریں گے کہ شب قدر کی 2 رکعت نماز انجام دیتا ہوں قربتاً اللہ، اور بہتر ہے کہ دن بھی معین کر لیں، شب 19ویں قدر کے 2 رکعت نماز بجا لاتا ہوں قربتاً اللہ، شب 21ویں شب کی قدر کی 2 رکعت نماز بجا لاتا ہوں قربتاً اللہ، شب 23ویں قدر کی 2 رکعت نماز بجا لاتا ہوں قربتاً اللہ۔ شب 19 کے اعمال میں ہے کہ نماز کے بعد جب ہم 70 مرتبہ استغفر اللہ و اتوب الیہ کہتے ہیں تو اس کے بعد پھر ہمیں 100 مرتبہ کہنا ہے۔ دونوں میں دھیان رکھیے فرق ہے، 70 مرتبہ کہنا ہے استغفر اللہ و اتوب الیہ، پھر 100 مرتبہ کہنا استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ، پھر 100 مرتبہ اس کے بعد کہیں اللہم لن قتلت امیر المؤمنین، اللہم لن قتلت امیر المؤمنین۔ یہ جملہ شب 21 کے اعمال میں بھی انجام دیا جائے گا، کیونکہ شب شہادت ہے اور یہ شب ضربت ہے، ان دونوں شبوں میں اللہم لن قتلت امیر المؤمنین۔ اس کے بعد ایک دعا ہے جو مفاتیح الجنان میں موجود ہے، جو یہاں سے شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ذا الذی کان قبل کل شیء۔ یہ دعا آپ کو مفاتیح میں موجود ہے شب قدر کے اعمال میں، اس دعا کو پڑھنا ہے۔ تو یہ شب 19 کے اعمال ہیں۔ پھر شب 21 کے اعمال میں جو اضافات ہوں گے وہی اعمال ہیں جو شب 19 میں انجام دیے ہیں، بس فرق یہ ہے کہ اس شب 21 میں دعائے جوشن کبیر بھی ساتھ میں پڑھی جائے گی، اس کے علاوہ زیارتیں اور ساری چیزیں جو شب 19 میں ہم انجام دیتے ہیں، جو مشترک اعمال میں ہے اسے انجام دینا ہے۔ پھر اس کے بعد شب 23ویں کے اعمال ہمیں انجام دینا ہے، اور شب 23ویں کے اعمال وہی مشترک اعمال ہیں، وہ بھی انجام دینا۔ اس کے ساتھ جو اضافات ہیں کہ وہ یہ ہے کہ سورہ عنکبوت پڑھنا ہے، سورہ روم پڑھنا ہے، سورہ حامیم دخان پڑھنا ہے۔ یہاں دیکھیے آپ سورہ حامیم دخان پڑھنا ہے، اس کے بعد اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن والی دعا جو ہے وہ ہمیں جتنا زیادہ پڑھ سکیں اس رات میں۔ دعائے جوشن صغیر بھی پڑھنا ہے، دعائے جوشن کبیر بھی پڑھنا ہے، اور 1000 مرتبہ سورہ انا انزلنا بھی پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ یہ اعمال جو ہیں وہ شب 23ویں کے اعمال ہیں جو شب 23 سے مخصوص ہیں، اور جو مشترک اعمال ہیں تینوں راتوں میں اسے انجام دینا ہے۔ اور آخری بات، ان تمام شبۂ قدر میں ایک دعا کی بڑی تاکید ہے، یہ تو پورے رمضان پڑھنا چاہیے، اور وہ دعا ہے دعا مکارم الاخلاق۔ جتنا زیادہ ان شبوں میں پڑھیں اتنا ہمارے لیے سود مند روحانی طور پر بھی ہوگی اور مادی طور پہ ہوگی۔ عزیز و دوستو، میں نے آپ کی خدمت میں جلدی عرض کیا کہ یہ اعمال ہیں شبۂ قدر کے۔ اب آئیے، چونکہ شب قدر جاری و ساری ہو رہی ہے، شروع ہو رہی ہے، اس شب قدر میں جو سب سے اہم واقعہ ہے، پردرد ہے، وہ ہے امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شہادت۔ اللہ اکبر، کون مولا۔ میں آپ سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ میں جب سن 2004 میں نجف اشرف گیا، زیارتوں پر کربلا گیا، تمام جگہوں کی زیارتوں کو میں نے انجام دیا۔ عام طور پر ہوتا یہ کہ زائر جب وہاں پہنچتا ہے تو سب سے زیادہ روتا ہے مولا عباس کے حرم میں جا کر، مگر میری کیفیت عجیب تھی جب میں امیر المومنین کے حرم میں نجف اشرف گیا، اور مجھے یہ سعادت نصیب ہوئی کہ میں زری کے سامنے کھڑے ہو کر اب مولا امیر المومنین کی زیارت پڑھوں اور چند جملے مصائب کے پڑھوں۔ میں امیر المومنین کی زر ہی کو دیکھ رہا تھا اور رو رہا تھا، صرف رونا اس بات پر آ رہا تھا کہ اللہ اکبر، 25 سال صبر کرنے والا علی اس منو مٹی کے نیچے سویا ہوا ہے۔ کتنا بڑا صابر میرا مولا اس منو مٹی کے نیچے سویا ہوا ہے۔ ہاں، یہ شب ہے، شب ضربت کی شب ہے، اس کے بعد شب شہادت کی شب بھی آئے گی۔ عزیز و دوستو، ذرا سوچیں آپ، وہ علی جو فاتح خیبر مولا ہے، جو فاتح خندق مولا ہے، وہ علی کہ جس نے 25 سال صبر کیا ہے، کیا رات آئی ہے، شب 19 کی رات آتی ہے، اپنی بیٹی ام کلثوم کے یہاں مہمان ہیں، علی نے افطار کیا، ام کلثوم نے 2 طرح کی غذا رکھی، ایک طرف نمک رکھا ہے، ایک طرف دودھ رکھا ہے۔ علی کہتے ہیں بیٹا ام کلثوم، کبھی دیکھا ہے تم نے کہ علی
علی نے 2 طرح کا کھانا کھایا ہو، ہمیشہ علی نے ایک کھانا کھایا ہے۔ ام کلثوم چاہتی ہیں نمک ہٹا لے، علی کہتے ہیں نہیں بیٹا نمک رہنے دو، دودھ لے کر چلی جاؤ۔ جناب ام کلثوم دودھ لے کر چلی گئیں، علی نے نمک اور روٹی سے افطار کیا ہے۔ افطار تمام ہوا، علی عبادتوں میں مشغول ہیں۔ سوچیں آپ، وہ علی جو فاتح خیبر مولا، فاتح خندق و بدر و حنین و صفین مولا ہے، میرا وہ عظیم الشان مولا صابر مولا علی ہے، امیر المومنین علی، اخزاکم علی، ایسا علی جو غدیر کا دولہا بنا ہو، وہ علی اتنا عظیم الشان علی اس شب میں بے چین ہو کر کبھی صحن خانہ میں آتا ہے، کبھی آسمان کی طرف دیکھتا ہے، کبھی ٹہلنے لگتا ہے علی۔ ام کلثوم بڑھ کر سینے سے لگ جاتی ہے، بابا خیر تو ہے، آج آپ بے چین نظر آتے ہیں۔ کبھی زینب یہ سوال کرتی ہے، ایک مرتبہ علی کہتے ہیں بیٹا اب وہ رات آ گئی جب علی تم سے بچھڑنے والا ہے، علی تمہیں چھوڑ کر جانے والا ہے، اب وہ رات آ گئی جس کی بشارت رسول خدا نے دی ہے، جو کہا تھا اے علی تیری داڑھی تیرے خون سے خضاب کی جائے گی۔ ہاں صبح کا وقت آیا، علی نے وضو کیا ہے، چاہتے ہیں گھر کے باہر قدم رکھے، عجب منظر ہے، مرغامیوں نے علی کا دامن تھام لیا اور زبان بے زبانی میں علی کو دیکھ رہی ہے۔ ہاں علی تو ان کی زبان سمجھتے ہیں، مزاج سمجھتے ہیں، امام وقت ہے نا، کہا اے مرغابیوں اب علی کو جانے دو۔ گویا مرغابیوں نے سوال کیا ہوگا میرے مولا کس کے سہارے چھوڑے جا رہے ہو؟ علی نے مرغابیوں کو تسلی دی آگے بڑھے، جیسے ہی آگے بڑھے زنجیر در الجھنے لگی، اللہ اکبر، زنجیر در بھی نہیں چاہتی کہ آج علی مسجد کی طرف جائے۔ علی مسجد میں آئے ہیں، المختصر آئے ہیں، نمازیوں کو اٹھا رہے ہیں۔ ایک جگہ پیٹ کے بل ابن ملجم ملعون بھی سویا ہوا ہے، جس کے پاس وہ خنجر ہے جو اس نے زہر میں بجھا رکھا ہے، پیٹ کے بل لیٹا ہے۔ علی نے اس کو اٹھایا، اٹھانے کے بعد علی کہتے ہیں کیا تو نماز نہ پڑھے گا؟ اور ایک مرتبہ علی آگے بڑھے، جیسے ہی مصلی پر علی آئے، علی نے نماز شروع کی ہے، ادھر جیسے ہی علی نے سجدے میں سر رکھا، ابن ملجم ملعون نے ایک کاری ضرب کیا، علی کے سر کے 2 ٹکڑے ہوئے، علی کا سر پھٹ گیا۔ ارے زہر بھجی ہوئی تلوار تھی، زہر بھننے لگا۔ علی نے آواز دی فستو ورب الکعبہ، ارے میں رب کعبہ کی قسم کامیاب ہو گیا۔ اتنا سننا تھا، ملائکہ نے آواز دی لقد تہدمت واللہ ارکان الہدی، آج ہدایت کے ارکان منہدم ہو گئے۔ ارے لوگوں نے دوڑ کر ابن ملجم کو پکڑنا چاہا، اس علی آواز دیتے ہیں بیٹا حسن اٹھو نماز کو تمام کرو۔ حسن نے نماز تمام کرائی۔ علی کا عالم یہ ہے کہ خاک مسجد کو اٹھا کے اتنی تکلیف سر میں ہے کہ اپنے سر پر رکھتے جاتے ہیں، اللہ اکبر۔ علی کے بچوں نے علی کو سنبھال کر صحن خانہ میں گھر میں لے کر آئے ہیں۔ علی گھر میں طبیب بلایا گیا معالجے کے لیے، طبیب نے دیکھا، فوراً کہتا ہے کہ یہ ایسا زہر ہے کسی اور کے اگر بدن میں چلا جائے تو 1 قطرہ برابر زہر کافی ہوتا ہے کہ فوراً مر جائے۔ ہائے علی 3 دن تک بستر پر تڑپتے رہے، اللہ اکبر۔ ابن ملجم کو پکڑ کر لایا گیا، ابن ملجم کو لایا گیا۔ ایک سوال میرے مولا نے کیا، اے ابن ملجم کیا میں تیرا اچھا امام نہ تھا؟ ابن ملجم ظالم ہے، آواز دیتا ہے یا علی جسے جہنم اپنی طرف بلا رہی ہو وہ جنت کی طرف کیسے جا سکتا ہے؟ اللہ اکبر۔ علی کا انصاف دیکھیں، کہ لگتا ہے پیاسا ہے اسے پانی پلا دو، اسے شربت پلا دو۔ اللہ وہ علی وہ ہے جو اپنے قاتل کو بھی شربت پلا رہا ہے۔ اب سمجھے آپ، علی تڑپتے رہے یہاں تک کہ وہ موقع بھی آ گیا، شب 21 آ گئی۔ ہائے میرا مولا اس دنیا کو چھوڑ کر چلا گیا، بیویاں نوحہ کناں ہیں، علی بستر مرگ پر ہیں، بچے نوحہ کناں ہیں۔ آپ جانتے ہیں نا جہاں پر مولا کی قبر بنی ہوئی ہے پہلے سے ایک قبر تیار تھی، علی نے وصیت بھی کر دی تھی کہ صرف پیچھے سے تم جنازے کو سنبھالنا، آگے سے فرشتے جنازہ لے کر جائیں گے۔ میں نے جب یہ منظر دیکھا تو میں نے ایک مرتبہ رہا نہ گئے ہاتھوں کو جوڑا، اے مولا آپ شہید کیے گئے، مظلومی سے شہید کیے گئے، اے مولا مگر جب آپ کا جنازہ اٹھا ہے آگے فرشتے لیے ہوئے ہیں، حسنین چل رہے ہیں، وہ جنازہ قبر کے پاس پہنچا، شاندار طریقے سے دفنایا گیا۔
ارے نجف کے اس ٹیلے پر شاندار طریقے سے دفنا کر کے حسین واپس آئے، مگر اس سے پہلے مولا سے عرض کروں گا مولا آپ کا جنازہ فرشتے اٹھائے، ہائے ذرا کربلا میں آ کر حسین کو دیکھو، 3 دن کا بھوکا پیاسا، ارے میرا مولا حسین تیروں پر جنازہ معلق ہے۔ سنو سنو، جب حسین و حسن جنازے کو دفنا کر واپس آ رہے، کیا دیکھا؟ ایک شخص زارو قطار رو رہا ہے، دونوں آ کر بیٹھ جاتے، کیا بات ہے، کیوں رو رہا ہے؟ کہا ہم اپنے اس شفیق انسان کو ڈھونڈ رہے جو ہمیں کھانا پہنچایا کرتا تھا، ہائے 3 دن ہو گئے کھانا نہیں پہنچایا، نہ جانے اس کا کیا حال ہے۔ ارے حسن و حسین تڑپ گیا، آواز دی، ارے تو میرے بابا کو یاد کر رہا ہے؟ میرا بابا راتوں کو غریبوں میں کھانا پہنچایا کرتا تھا، ہائے پہنچانے والا علی نہ رہا۔ سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔